میں پولیس لیڈیز کانسٹیبل تھی. مجھے جیل میں ایک نیا چہرہ نظر آیا تھا. میں نے اپنی ساتھی لیڈیز کانسٹیبل سے پوچھا کہ اس لڑکی کا کیا جرم ہے. میری ساتھی نازیہ نے جو بات بتائی سے سن کر تو میں دنگ رہ گئی تھی. وہ کہنے لگی یہ لڑکی اپنے 6 ماہ کے بچے کو مار کر آئی ہے. یہ الفاظ میرے لیے برداشت کرنا ناممکن تھا. میرے سامنے اس وقت ایک ایسی لڑکی تھی جو انسان کے لا جانے کے بھی قابل نہیں تھی. اس کی عمر لگ بھگ کوئی 19-20 برس تھی. چہرے پر معصومیت بلا کی تھی. میں بولی تم نے اپنے بچے کو مارا ہے. اس نے میری بات سنی انسنی کر دی تھی. وہ اپنی اداس سی نگاہیں یہاں وہاں گھما رہی تھی. میں نے نازیہ سے پوچھا کہ اس کا جرم ثابت ہو گیا ہے. نازیہ نے اس بات میں سر ہلا دیا اور کہنے لگی کہ اسے پورے محلے نے رنگے ہاتھوں پکڑا ہے. میرا دل دہل گیا تھا. اب میں نے خوددار ارادہ کیا کہ میں اس لڑکی کو سزا دلوا کر رہوں گی. مجھے اپنے بیٹے سے بے انتہا محبت تھی. جب میں نے دوسرے بچے کی ایسی دردناک موت کے متعلق سنا تو میرا دل پچ گیا تھا. بار بار اپنی بچی کی شکل میری آنکھوں کے سامنے آ جاتی تھی. خیر میں نے محسوس کیا تھا کہ جیل میں باقی قیدی عورتوں کا بھی ہمیرا کے ساتھ رویہ اچھا نہیں تھا. سبھی عورتیں اسے برا بھلا کہتی تھی, اس پر انگلی اٹھاتی تھی, مگر وہ چپ چاپ سی رہتی تھی. مجھے لگا تھا کہ وہ زیادہ دن تک یہ سب برداشت نہیں کر پائے گی اور ایک نہ ایک دن پھٹ پڑے گی. مگر 2 ہفتے گزر جانے کے بعد بھی اس کے منہ پر ایسی ویسی کوئی بات نہیں سنی تھی. وہ کھانا بھی نہیں کھاتی تھی, بس خالی خالی دیواروں کو تکتی رہتی تھی. ایک دن ہمیرا سے اس کا شوہر ملنے آ گیا تھا. ہمیرا نے اپنے بچے کو بڑی بے رحمی سے قتل کیا تھا. اس وجہ سے یہی خیال جاری کیا جا رہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ ہمیرا کا شوہر اس سے بدلہ لینے کی کوشش کرے. جب بھی ان دونوں کی ملاقات ہوتی مجھے زیر نگرانی کھڑا کر دیا جاتا. میں نے ہمیرا کے شوہر کو دیکھا تو حیران رہ گئی تھی. وہ ایک خوبصورت نوجوان تھا, شکل سے پڑھا لکھا تھا اور سلجھا ہوا لگ رہا تھا. وہ کہنے لگا ہمیرا تو نے ہمارے بچے کے ساتھ کتنا بڑا ظلم کر دیا ہے. تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. میں مانتا ہوں کہ تمہیں مجھ سے نفرت تھی, مگر تم نے اس بچے کی جان کیوں لی؟ میرے کانوں میں اس کی آواز گونجتی رہتی ہے. میں تڑپتا رہتا ہوں. ایک لمحے کے لیے بھی میری آنکھوں کے سامنے سے احمد کی شکل نہیں ہٹتی. مجھے بہت یاد آتا ہے. ہمیرا تم نے یہ سب کیوں کر دیا؟ اگر تم اسے نہیں پالنا چاہتی تھی تو اسے جان چھڑوانا چاہتی تھی تو تم اسے میرے سپرد کر کے چلی جاتی. یوں میں اف تک نہ کرتا. مگر تم نے میرے بچے کی جان کیوں لی؟ ہمیرا کا شوہر پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا, جبکہ ہمیرا بالکل ہی بت بنی بیٹھی ہوئی تھی. یہ منظر دیکھ کر میرا دل کٹنے لگا تھا. پھر اس کا شوہر بولا میں جانتا ہوں تم محلے کے کاشف کو پسند کرتی ہو, اسی کی وجہ سے تم نے اپنے بچے کو مارا ہے تاکہ پھر میں تمہیں طلاق دے دوں اور تم اس سے شادی کر لو. مگر تمہیں یہ علم کہاں تھا کہ وہ تمہیں پھر بھی نہیں مل پائے گا. تم تو جیل کی سلاخوں کے پیچھے آ جاؤ گی. اب مجھے بتاؤ میں کیا کروں؟ میں کہاں جاؤں؟ تم نے اپنے عاشق کے آگے میرا ہنستا بستا گھر اجاڑ دیا. تم نے میرا بچہ مار دیا. تم جیل میں بیٹھی ہو, یعنی مجھ سے تو میرا بچہ اور بیوی دونوں ہی چھن گئے نا. میں تو تنہا رہ گیا ہوں. میرا دل بہت اداس رہتا ہے. میرا اب بھی کچھ نہیں بولی تھی, جبکہ اس کا شوہر اسے ایسے ہی اداس سی باتیں کرتا رہا اور پھر 1 گھنٹے کے بعد اٹھ کر چلا گیا. اور تب مجھے ساری کہانی سمجھ آئی تھی. ایک ماں کی آنکھوں پر محلے کی لڑکی کے عاشق کی پٹی بند گئی تھی, جس کی وجہ سے وہ اپنے بچے کی جان لے گئی تھی. اسے اپنے بچے پر ذرا بھی ترس نہیں آیا تھا. مجھے ہمیرا سے مزید نفرت ہونے لگی تھی. میں نے سوچا تھا کہ جیل میں جو قیدی عورتیں اس کے ساتھ سلوک کرتی ہیں وہ بالکل درست کرتی ہیں. یہ اسی سب کی مستحق ہے. گویا کہ جیل میں اس سب کی اجازت نہیں ہوتی. ہماری ڈیوٹی جیل میں صرف اس لیے ہوتی ہے کہ اگر جیل میں کسی قسم کی کوئی بد نظمی ہو اسے روکا جائے, قیدیوں کو آپس میں لڑنے نہ دیا جائے. لیکن اب ہمیرا کے معاملے میں بالکل ہی سرد ہو گئی تھی. 2-3 دفعہ میرے سامنے ہی ہمیرا کے ساتھ قیدی عورتیں لڑنے لگی تھی, مگر میں نے انہیں روکنے کی کوشش نہیں کی تھی. 1-2 عورتوں نے تو ہمیرا کی درگت بھی بنا دی تھی, مگر میں دیکھی اندیکھی کر کے کھڑی رہتی تھی. دراصل یہ سب کچھ دیکھ کر مجھے سکون ملا تھا. خیر کافی دن رہتی دن گزر گئے تھے. ہمیرا بھی ابھی تک بالکل چپ چاپ رہتی تھی. ایک دن ہمیرا کی ایک ملاقات آئی تھی. میں بڑی حیران ہوئی کہ اب اس سے ملنے کون آیا ہے, کیونکہ اسے قید میں 1 ماہ ہو گیا تھا. صرف ایک بار اس کا شوہر آیا تھا, اس کے بعد کوئی اس سے ملنے نہیں آیا تھا. تو مجھے پتا چلا کہ آج ہمیرا کی ماں اس سے ملنے آئی ہے. میں سوچنے لگی کہ آج سے پہلے اس کی ماں کہاں تھی, وہ اپنی بیٹی سے ملنے کیوں نہیں آئی. خیر ہمیرا کی والدہ اپنی بیٹی سے ملاقات کر کے واپس جانے لگی تو مجھے دیکھ کر رک گئی اور کہنے لگی میری بیٹی کا خیال رکھا کرو, وہ بہت معصوم ہے, اس کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے. اب جیل میں قیدی عورتیں بھی اسے مارتی ہیں, اس بیچاری کی تو کوئی زندگی ہی نہیں رہی. میری بچی کی حفاظت کر کے اس کے لیے دعا کرو. میں باتیں پر بل ڈال کر بولی اگر تیری بچی اتنی معصوم ہوتی تو اپنے بیٹے کو کیوں مارتی اپنے عاشق کے پیچھے. یہ اس بات سن کر ہمیرا کی امی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے. وہ کہنے لگی اتنا بڑا الزام, وہ بھی میری بیٹی پر, اس کا کوئی عاشق نہیں ہے.
اس کے شوہر نے ہی اپنے بیٹے کو مارا ہے۔ میں نے نفی میں سر ہلا دیا تھا اور بولی اتنی پہچان تو مجھے انسان کی ہے، یہی عورت قصوروار ہے۔ تو حمیرہ کی امی کہنے لگی میں اپنی بیٹی کے لیے عدالت جاؤں گی اور وہ باعزت بری ہو جائے گی۔ مجھے امید ہے کہ عدالت کی طرف سے اسے انصاف مل جائے گا، پھر مجھے بتانا تم کیا کرو گی۔ میری بے بس بچی جب تک یہاں ہے اس کی حفاظت کرو، میں تمہیں جھولیاں بھر بھر کے دوائیں دوں گی۔ بی بی جی اپنی بیٹی کو چھڑوانے کی کوشش نہ کرو، یہ بوڑھی ہوگی ہے تو تم اس کی شادی آگے کر دو گی اور وہاں بچے پیدا ہوں گے تو پھر یہ ان کو بھی مار دے گی، سارا گناہ تمہارے سر پر چڑھے گا۔ مجھے بتاؤ جب اللہ قیامت والے دن تم سے پوچھے گا تو تم کیا جواب دو گی؟ حمیرہ کی امی نے مجھے شکوہ کنار نظروں سے دیکھا تھا اور بولی تم خدا نہیں ہو، تم ایک لیڈیز کانسٹیبل ہو، جو تمہاری ڈیوٹی ہے اسے اچھے طریقے سے نبھاؤ۔ تم اپنی ذاتی دشمنیوں کے تحت کیوں کسی کے ساتھ برابر تاؤ کر رہی ہو؟ اتنا کہہ کر وہ چلی گئی تھی، جبکہ مجھے گہری سوچ میں مبتلا کر گئی تھی کہ اس کی بات بھی تو سچ تھی۔ مجھے اپنی ڈیوٹی سر انجام دینا چاہیے تھی، مجھے کسی قیدی سے ذاتی بازات رکھنا نہیں چاہیے تھا، اور اگر اس کی امی پھر سچ کہہ رہی ہو تو میں پھر کیا کروں گی؟ میرے دل میں حمیرہ کے لیے سافٹ کارنر پیدا ہو گیا تھا، کیا پتا حمیرہ سچ میں بے قصور ہو۔ اب اگر کوئی قیدی عورت حمیرہ کے لیے بدتمیزی کرتی تو میں فوراً اسے روک دیا کرتی تھی اور یہی کہتی کہ اس کے ساتھ ایسا سلوک نہ کرو۔ اب اس پر کوئی ہاتھ بھی نہیں اٹھاتا تھا۔ میں نے دیکھا تھا کہ حمیرہ ہر وقت اداس اور پریشان سی رہتی تھی، شاید اسے اپنے بچے کی جان لینے کا ملال ہو رہا تھا۔ پھر چند دن اور گزرے تو ایک لڑکا حمیرہ سے اسے ملنے آیا تھا۔ میں نے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا میں کاشف ہوں۔ یہ بات سن کر تو میرے کان کھڑے ہو گئے تھے، یقیناً یہ حمیرہ کا عاشق تھا۔ میں نے ان دونوں کی ملاقات کروا دی تھی اور اس بار بھی میں پاس ہی کھڑی تھی۔ مجھے بڑا تجسس تھا کہ آخر یہ کیا بات کرتے ہیں، اس لیے میں جان بوجھ کر ان کے ارد گرد ہی چکر لگا رہی تھی۔ کاشف بار بار یہی کہہ رہا تھا کہ حمیرہ تم نے اپنے بچے کی جان لے کر اچھا نہیں کیا، تم مجھے پسند کرتی تھی تو ٹھیک تھا، مجھے بھی تم اچھی لگتی تھی، مگر اس کا مطلب یہ تو نہیں تھا کہ تم اپنے بچے کی جان لے لیتی، تم اپنے شوہر سے طلاق بھی تو لے سکتی تھی۔ اب اگر تم جیل سے چھوٹ بھی گئی تو میں تمہیں اپناؤں گا نہیں۔ اتنا کہہ کر کاشف چلا گیا اور حمیرہ صرف بت بنی بس دیواروں کی جانب دیکھتی رہتی تھی۔ تب میں آگے بڑھی اور بولی دیکھ لیا، یہ دنیا کے رشتے ایسے ہی ہوتے ہیں، کوئی کسی کا نہیں ہوتا۔ تم نے بلا وجہ ہی اپنے بچے کی جان لے لی ہے۔ وہ بس مجھے دیکھ کر رہ گئی تھی، اس نے آج بھی مجھ سے کچھ نہیں کہا تھا۔ اب میں حمیرہ کی طرف کی کہانی جاننا چاہتی تھی۔ مجھے شوق ہونے لگا تھا کہ اگر حمیرہ اس سے پوچھوں کہ اس کے دل میں کیا آیا تھا جو اس نے ایسے ہی بچے کی جان لے لی، اور کاشف کی محبت کیا ممتاز سے بڑی ہو گئی تھی۔ میں اپنے بیٹے کے بغیر رہ ہی نہیں سکتی تھی، تو پھر اس کے اندر اتنا حوصلہ کہاں سے آ گیا تھا؟ حمیرہ کی کہانی جاننے کے لیے ضروری تھا کہ میں اس کے ساتھ دوستی کر لیتی، اس لیے میں اس پر غصہ نہیں کیا کرتی تھی اور اسے تاکید کیا کرتی تھی کہ کھانا کھا لو، کیونکہ وہ کھانا صرف فقط زندہ رہنے کے لیے نہیں کھا رہی تھی، وہ تو ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکی تھی۔ دن بھر میں 4-5 والے بڑھ کر وہ کچھ نہیں کھاتی تھی۔ میں اسے یہی کہتی تھی کہ اگر تم بے قصور ہو تو تم اس طرح جیل کی سلاخوں کے پیچھے مر جاؤ گی، دنیا والوں کو تم بتا نہیں پاؤ گی کہ تم بے قصور تھی۔ وہ سب سنتی رہی تھی اور ایک دن وہ پھوٹ پڑی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ میں زندہ نہیں رہنا چاہتی، میں لعنت بیتی ہوں ایسی زندگی پر، میں مر جانا چاہتی ہوں، مجھے یہ دنیا اچھی نہیں لگتی۔ تو مجھے اب محسوس ہوا تھا کہ حمیرہ کے خاموش رہنے کے پیچھے یہی وجہ تھی کہ وہ ڈپریشن کا شکار ہو چکی تھی۔ ظاہر سی بات ہے انسان وقتی محبت کے جال میں پھنس کر اگر اپنے بچے کو نقصان پہنچا بھی دے تو وہ بعد میں یہی سوچ سوچ کر دیوانہ ہو جائے گا کہ اس نے اپنے بچے کی جان لے لی تھی۔ مگر اب وہ اسے یاد کرتی تھی، شاید اپنے بچے کو مار دینے کا اپنے کو صدمہ ہو گیا تھا، وہ مر جانا چاہتی تھی، وہ زندہ نہیں رہنا چاہتی تھی۔ اس کی امی نے کہا کہ میں عدالت میں تمہارا کیس لے جاؤں گی، مگر حمیرہ نے اپنی امی کو اپنے سر کی قسم دے دی تھی اور کہا کہ آپ مجھے میرا سر کاٹ لینے دیجئے، میں بڑی نہیں ہونا چاہتی۔ مگر پھر بھی اس کی امی نے اپنی بیٹی کے لیے عدالت میں کیس فائل کر دیا تھا۔ اب عدالت میں پیشیاں ہونے لگی تھی۔ پہلی پیشی پر میں نے اس کے ساتھ نہیں گئی تھی کیونکہ دوسری لیڈیز کانسٹیبل چلی گئی تھی۔ جب حمیرہ واپس آئی تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم نے جج سے کیا کہا؟ تو حمیرہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی میں نے عدالت کے سامنے اعتراف جرم کر لیا اور میں نے کہا کہ میری سزا پھانسی سے کم نہیں ہونی چاہیے۔ اس کی بات سن کر میں ایک دم سے چونک گئی تھی۔ میں بولی اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ تو وہ کہنے لگی جب میرا بیٹا احمد ہی نہیں زندہ رہا تو مجھے جی کر کیا کرنا ہے؟ پھر میں بولی تم نے احمد کو قتل کیوں کیا؟ تم اس کو نہ مارتی؟ تو حمیرہ کہنے لگی ہاں مجھے احمد کو قتل کرنا نہیں چاہیے تھا، اب مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ وہ ایسی ویسی باتیں کرتی رہی۔ اب وہ کھل کر اپنے دکھ کا اظہار کرنے لگی تھی، مجھ سے بھی بات کر لیا کرتی تھی۔ مجھے ایک دن کہنے لگی میرا احمد اب بڑا ہو گیا تھا، مجھے پہچاننے لگا تھا، اب میری طرف دیکھ کر کہکے لگا کر ہنستا تھا
اور مجھے ہاتھوں سے اشارے کر کے اپنے پاس بلاتا تھا۔ جب میں کام کاج کر کے واپس آتی تو وہ میری طرف دیکھ کر مچلتا جاتا تھا اور کہتا تھا کہ مجھے اٹھا لو، پر میری مجبوری تھی، میں اسے اٹھا نہیں پاتی تھی۔ میں اس کی بات سن کر چونک گئی تھی۔ میں بولی تمہاری کیا مجبوری تھی کہ تم اپنے بچے کو کیوں نہیں اٹھا پاتی تھی؟ تب میں نے ہمیرا کا چہرہ زرد ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ اسے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے اور لیٹ گئی اور کہنے لگی مجھے نیند آ گئی ہے، تم یہاں سے جاؤ، اب مجھے نیند آنے لگی ہے کہ شاید ہمیرا قتل کرنے سے پہلے بھی اپنے بچے پر ظلم کرتی رہتی تھی، یعنی اسے اٹھاتی نہیں تھی، اور ہو سکتا ہے کہ اسے دودھ کے لیے بھی ترساتی ہو۔ خیر مجھے دن بہ دن ہمیرا کے ساتھ نفرت ہوتی جا رہی تھی، مگر میں پھر بھی اس کے ساتھ اچھی تھی کیونکہ میں اس کا راز جاننا چاہتی تھی، اور پھر یہ بھی تھا کہ مجھے اپنی ڈیوٹی سر انجام دینا تھی۔ میں اس کے ساتھ زیادتی دار نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ اطراف جرم بعد یہ کیس عدالت سے خارج کر دیا گیا تھا اور ہمیرا کو سزائے موت سنا دی گئی تھی۔ جس دن ہمیرا کو موت کی سزا ہوئی وہ بہت خوش تھی۔ میں نے اس کی خوشی کی وجہ پوچھی تو وہ کہنے لگی اب میں اپنے بیٹے کے پاس چلی جاؤں گی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کے ساتھ رہوں گی، میں اس کے خوب ناز نخرے اٹھایا کروں گی۔ میں بولی اس دنیا میں تمہیں کاشف کی محبت نے اس قدر اندھا کر دیا تھا کہ تم اپنے بیٹے کا خیال نہیں رکھ پائی، تمہیں کیا لگتا ہے مرنے کے بعد اللہ تم دونوں کو ملا دے گا؟ تو اس نے کندھے دچکا دیے اور کہنے لگی مجھے نہیں علم کہ آگے میرے ساتھ کیا ہوگا، میری یہی دعا ہے کہ اگلے جہان میں بھی میرا بیٹا مجھے مل جائے۔ ہائی کورٹ نے جب ہمیرا کو سزائے موت سنا دی تو اس کے بعد ہمیرا کی والدہ نے سپریم کورٹ میں احتجاج کر دی تھی اور اس بات پر ہمیرا آگ بگولا ہو گئی تھی۔ جب اس کی امی سے ملنے آئی تو وہ اپنی امی سے لڑتی جھگڑتی رہی، کہنے لگی آپ نے ایسا کیوں کیا، آپ نے میرے لیے عدالت کا دروازہ کیوں بجایا، میں جینا نہیں چاہتی ہوں، میں اپنے بیٹے کے پاس چلی جاؤں اور آپ کیا بہانے سے میری سزا معاف کروانے کے چکروں میں ہے، مجھے آپ جانے دے، میں زندہ نہیں رہنا چاہتی۔ ہمیرا کی والدہ کہنے لگی تمہیں میرے سر کی قسم ہے اس بار تم عدالت میں جھوٹ نہیں بولو گی، تم پر جو بیتا ہے وہ ایک ایک تم لفظ سچ بتاؤ گی۔ ہمیرا بس خالی نظروں سے اپنی والدہ کو دیکھتی رہی۔ خیر کچھ دنوں کے بعد سپریم کورٹ میں پیشی تھی۔ اس بار ہمیرا کے ساتھ میری ڈیوٹی لگی تھی اور چند دوسری لیڈی کانسٹیبل ہمیرا کو لے کر عدالت پہنچ گئی تھی۔ سپریم کورٹ کے جج نے ہمیرا کو دیکھا اور اس کا پورا نام پریشانی سے بولا۔ ہمیرا بی بی یہی کہہ رہی تھی کہ اس نے یہ جرم کیا ہے۔ جج نے ہمیرا کا میڈیکل کرنے کی تجویز پیش کی۔ اس نے کہا کہ ہمیرا کے میڈیکل کی رپورٹ مجھے چاہیے۔ عدالت اگلی تاریخ تک ملتوی ہو چکی تھی۔ میں ہمیرا کو لے کر واپس تھانے آ گئی تھی اور اس کا میڈیکل کروانے کی تیاری کرنے لگی تھی۔ میں نے ہمیرا سے پوچھا آخر ایسا کیا ہو سکتا ہے کہ جج تمہارا میڈیکل کروانے کی ضرورت پڑی ہے؟ تب ہمیرا بولی مجھے نہیں معلوم، میں اپنا میڈیکل کروانا نہیں چاہتی اور نہ ہی میری سزا کی معافی کے لیے اپیل درج کی جائے، میں مرنا چاہتی ہوں، مجھے جینا اچھا نہیں لگتا۔ میں بولی زندگی سے اس قدر مایوس کیوں ہو چکی ہو، مجھے کچھ تو بتاؤ۔ ہمیرا کہنے لگی میں نے اپنی زندگی میں بڑی سختیاں دیکھی ہیں، میں نے بہت کچھ سہا ہے، اسی لیے میں مرنا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا ہمارے تھانے میں کئی ایسی کیس آئے ہیں جس میں قاتل اپنی سزا کی معافی کے لیے تڑپ رہا ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اسے معافی مل جائے، اسے ایک موقع دیا جائے، پھر تم کیوں نہیں چاہتی؟ وہ رونے لگی تھی، بولی میری عمر ابھی کم ہے، میں یہاں سے چھوٹ گئی تو شاید میرے والدین پھر سے میری شادی کر دے، مگر میں شادی نہیں کرنا چاہتی، مجھے مرد ذات سے شدید نفرت ہے۔ میں بولی اچھا ایسا کیوں؟ تو وہ کہنے لگی چند برس پہلے میری شادی ہوئی تھی، میرا شوہر سلیم ایک اچھا انسان تھا، ہم دونوں ایک دوسرے کا خیال رکھا کرتے تھے، وہ مجھ سے جان نچھاور کرتا تھا، سب کچھ اچھا چل رہا تھا۔ میں امیر سے ہوگی تو تسلیم میرا اور بھی خیال رکھنے لگا، مجھے لگا کہ میری زندگی میں اب کسی چیز کی کوئی کمی نہیں رہے گی، اب ہمارے پاس ہر چیز موجود ہے۔ لیکن پھر ہماری زندگی میں ایک تیسرا شخص داخل ہو چکا تھا جس کی وجہ سے ہمارا سکون چین سب کچھ خراب ہو گیا تھا۔ مجھے لگا کہ شاید ہمیرا کاشف کا نام لے گی کیونکہ سلیم اور ہمیرا کی زندگی میں کاشف بھی آیا تھا، لیکن وہ بولی ہماری زندگی میں ایک نندا آ گئی تھی۔ میں نے حیرت سے ہمیرا کی طرف دیکھا، وہ بولی ہاں میں سچ کہہ رہی ہوں، ہمارے پڑوس میں ایک لڑکی آئی تھی ندا، وہ بہت حسین تھی، بہت پیاری تھی، میرے شوہر نے اسے دیکھا تو وہ لوٹ ہو گیا۔ مجھے اس بارے میں کچھ علم نہیں تھا، مگر سلیم مجھ سے اکثر یہی کہتا تھا کہ ہمارے محلے میں ایک نئی لڑکی آئی ہے ندا، تم اس سے مل جل لیا کرو، وہ بیچاری تنہا رہتی ہے۔ تو میں اپنے شوہر کو راضی کرنے کے لیے اس لڑکی سے ملنے گئی تھی، میری اور اس کی اچھی خاصی دوستی ہو گئی تھی۔ میں ندا کو اپنے گھر بلاتی تو سلیم بہت خوش ہوتا تھا۔ میری طبیعت انہی دنوں خراب رہتی تھی، انہی دنوں احمد اس دنیا میں آنے والا تھا، تو سلیم مجھ سے کہتا کہ تم ندا کو اپنی مدد کے لیے بلا لو، اور میں اکثر ہی اسے بلا لیا کرتی تھی، مگر مجھے کہاں معلوم تھا کہ یہی عورت میری خوشیوں کی قاتل نکلے گی۔ یہ سب کچھ ہونا ہی تھا، مگر یہ ایک دن ندا میرے لیے کچن میں چائے بنا رہی تھی اور میں اپنے کمرے میں لیٹی آرام کر رہی تھی، تو مجھے خیال آیا کہ مجھے بھی ندا کے پاس چلے جانا چاہیے، اور اس طرح اچھا نہیں لگتا۔
کہ میں آرام کر رہی ہوں اور وہ میرے گھر میں کام کر رہی ہے، اس لیے میں کچن میں گئی تو یہ دیکھ کر دنگ رہ گئی کہ ندا اور سلیم ہاتھوں میں ہاتھ پکڑے محفوظ گفتگو ہے۔ سلیم ندا سے کہنے لگا کہ میں تمہیں بہت جلد اپنا لوں گا۔ یہ سب کچھ دیکھ کر میں پھٹ پڑی تھی، میں بھول گئی تھی کہ اندر تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ مجھے تو لگا تھا ندا میری دوست ہے، مگر تم نے میری جڑیں کاٹ دی، اور سلیم مجھے تم سے اس طرح کی توقع نہیں تھی۔ سلیم نے میرے منہ پر تھپڑ مار دیا۔ وہ پہلا دن تھا جب اس نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ اس کے بعد سلیم نے مجھے دن رات مارنا پیٹنا، یہاں تک کہ وہ چاہتا تھا کہ میرا بچہ اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی ختم ہو جائے۔ وہ مجھے ایسا مارتا تھا کہ میری روح تک کانپ جاتی تھی۔ ایک دن سلیم نے مجھ سے میرے بازو پر مارا تھا اور میرا بازو ٹوٹ گیا تھا۔ 5 دنوں بعد میری ڈیلیوری ہو گئی تھی۔ ہسپتال والوں نے پوچھا کہ ہاتھ پر کیا ہوا ہے، تو سلیم نے کہہ دیا کہ سیڑھیوں سے گر گئی ہے، جبکہ ایسا نہیں تھا۔ سلیم نے خود سے میرا بازو توڑا تھا۔ میں اپنے بیٹے کو پکڑنا چاہتی تھی، اسے گود میں اٹھانا چاہتی تھی، مگر مجھے اپنے بیٹے کو اٹھانے کے لیے بھی دوسرے انسان کے سہارے کی ضرورت پڑتی تھی، کیونکہ میرا ہاتھ تو نکارا ہو چکا تھا، ابھی کچھ عرصے کو ٹھیک ہونے میں لگتا تھا۔ میں احمد کو اٹھاتی سے پیار کرتی تو میرا دل خوش ہو جاتا تھا، مگر بازو کی وجہ سے میری یہ خوشی بھی چھن گئی تھی۔ سلیم صبح شام مجھ سے یہی کہتا تھا کہ تم مجھے دوسری شادی کی اجازت دے دو، مگر میں اسے اجازت نہیں دیتی تھی، کیونکہ مجھے علم تھا کہ اگر میرے شوہر نے دوسری شادی کر لی تو میرا ہنستا بستا گھر خراب ہو جائے گا۔ وہ تو اب بھی میرا دشمن بنا ہوا ہے، اگر دوسری بیوی لے آئے گا تو میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ بس یہی سوچ کر میں سب کچھ برداشت کرتی رہتی تھی۔ میں نے تو اپنے والدین سے بھی اپنے شوہر کی شکایت نہیں کی تھی۔ سلیم بہانے سے مجھے مارتا رہتا تھا، کبھی کہتا تھا کہ کھانے میں نمک زیادہ ہو گیا ہے، تو کبھی یہ شکوا کہ میں نے کھانے میں نمک نہیں ڈالا، جبکہ ایسا کچھ نہیں ہوتا تھا۔ مجھے احمد سے بہت زیادہ محبت تھی، مجھے یہی لگتا تھا کہ وہ میری خوشیوں کا سہارا ہے، وہ میری زندگی ہے۔ سلیم آج کل بڑے غصے میں رہنے لگا تھا اور وہ ہر وقت مجھے مارنے کو دوڑتا تھا۔ ایک دن سلیم میرے پاس آیا اور کہنے لگا، میرا تم میرے دل سے اتر گئی ہو، میں تمہیں اپنی نظروں کے سامنے دیکھنا نہیں چاہتا، مگر تمہیں فقط احمد کی وجہ سے برداشت کرا ہوں، کیونکہ وہ تمہارے ساتھ بڑا اٹیچ ہے، لیکن ان قریب یہ وجہ بھی ختم ہو جائے گی تو پھر میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ کیا پتہ سلیم احمد کو مجھ سے چھین لے اور مجھے گھر سے نکال دے، اور یہ سوچ کر میری روح تک کانپ گئی تھی۔ میں اپنے بیٹے کو کسی صورت بھی گنوانا نہیں چاہتی تھی۔ جب سے مجھے میرے شوہر نے دھمکی دی تھی، میں سارا دن اپنے بیٹے کو چومتی رہتی تھی اور یہ سوچ کر روتی رہتی تھی، اگر سلیم نے مجھ سے احمد کو چھین لیا تو میں کیا کروں گی، اس کے بغیر تو سانس بھی نہیں لے سکتی، میں مر جاؤں گی۔ خیر چند دن بعد سلیم میرے پاس آیا اور کہنے لگا، میں آج ندا سے شادی کرنے جا رہا ہوں، اور تب میں پھٹ پڑی اور میں بولی، میں اس کی اجازت نہیں دوں گی، تم میرا نہیں تو اپنے بچے کا ہی خیال کر لو۔ سلیم نے مجھے مارنا شروع کر دیا۔ پھر سلیم احمد کے جھولے کی جانب بڑھا اور اسے اٹھا کر کہنے لگا، یہ دیکھو میں کیا کرتا ہوں۔ اس نے بہت زور سے احمد کو بیڈ پر پٹک دیا، وہ بیڈ سے اچھل کر زمین پر گرا، اس کی ایک سسکی سی بلند ہوئی اور اس کے بعد وہ مکمل طور پر خاموش ہو گیا تھا۔ میں چیخنے چلانے لگی، بھاگ کر احمد کے پاس جانا چاہتی تھی، مگر سلیم نے میرا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ میرے 6 ماہ کے ننھے سے احمد نے میری آنکھوں کے سامنے دم توڑ دیا تھا۔ میں ایک جانب کھڑی تھی، احمد نے اس جانب اپنی آنکھیں موڑ لی تھی، اس کی آنکھیں گیلی تھی، اس کے چہرے پر درد کے آثار تھے، اس کے لب شکوہ کنار تھے۔ احمد کی آنکھوں میں فریاد تھی، وہ چاہتا تھا کہ میں اسے اٹھا لوں، اس کو تسلی دوں، مگر میرے شوہر نے میرے ہاتھ نہیں چھوڑا تھا۔ میں چلاتی رہی، روتی رہی کہ مجھے جانے دو، میں اپنے بیٹے کو اٹھانا چاہتی ہوں۔ احمد کے لب سکڑتے چلے جا رہے تھے۔ سلیم نے شور مچانا شروع کر دیا کہ لوگوں ادھر آؤ، دیکھو میری بیوی نے یہ کیا کر دیا ہے، میری بیوی نے میرے بیٹے کو مار دیا۔ محلے والے لوگ اکٹھے ہو چکے تھے اور ایک طرف احمد کی لاش پڑی تھی اور دوسری جانب میرے شوہر نے مجھ پر الزام لگایا کہ میں نے اپنے بیٹے کو قتل کرنے کے بعد اپنے شوہر کی بھی جان لینا چاہتی تھی، کیونکہ میں نے محلے کے لڑکے کاشف کے ساتھ عشق لڑایا ہوا ہے۔ کیونکہ حقیقت یہ تھی کہ میں تو یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ کاشف ہے کون، اور پھر میرے شوہر نے جیل میں آ کر مجھ پر یہ ڈرامہ کیا اور کاشف بھی بھیج دیا گیا تاکہ یہ بات کنفرم ہو جائے کہ میرا اس کے ساتھ چکر تھا۔ وہ پتہ نہیں یہاں آ کر کیا باتیں کر رہا تھا۔ خیر جب لوگوں نے یہ منظر دیکھا تو پولیس کو فون کر کے گھر پر بلا لیا۔ پولیس مجھے پکڑ کر لے گئی تھی۔ میں بھی ابھی تک صدمے سے دوچار ہوں، مجھے راتوں کو نیند نہیں آتی۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ میرا چھوٹا سا بچہ میری آنکھوں کے سامنے مر گیا اور میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکی، اسے گود میں بھی نہیں اٹھا سکی، اس کی آنکھوں میں احتجاج ہی رہی کہ میں اسے اپنے گلے سے لگا لوں۔
تاکہ اس کا درد کم ہو جائے۔ یہ غم میرے لیے بہت بڑا تھا، مجھے جینا اچھا نہیں لگتا۔ میں چاہتی ہوں کہ میں احمد کے پہلو میں جا کر سو جاؤں، مجھے اپنا بیٹا بہت یاد آتا ہے۔ میرا رونے لگی۔ میں نے اسے کہا کہ صبر کرو، میں نے اسے دلاسا دیا تھا مگر مجھے علم نہیں تھا، حالانکہ میرا نے سچ کہا تھا یا من گھڑت کہانی سنا دی تھی۔ خیر پھر ہمیرا کی پیشی کا دن آ گیا تھا۔ میرا کو عدالت میں پیش کیا گیا تو جج نے رپورٹ دیکھی تو کہنے لگا آپ کا ہاتھ کیسے ٹوٹا تھا، اور تب ہمیرا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ اس نے ساری داستان سنا دی۔ میڈیکل رپورٹ میں بھی یہ ثابت ہو چکا تھا کہ ہمیرا پر بڑے لیے عرصے بعد تشدد ہوتا تھا۔ اس کے جسم کی کئی ہڈیاں ٹوٹ گئی تھی، اس کے جسم پر زخموں کے نشان تھے، مگر وہ سب کچھ بچا کر بچی ہوئی تھی۔ وہ مرنا چاہتی تھی، اس کا بیٹا اس سے بچھڑ گیا تھا اور میں اسے کوئی قصوروار سمجھ رہی تھی، لیکن وہ بیچاری تو بے قصور نکلی تھی۔ اب مجھے اپنے رویے پر بڑا افسوس ہو رہا تھا۔ خیر چند اور مزید عدالتی کاروائیاں ہوئی، وہیں اس کے بعد عدالت نے یہ فیصلہ کیا کہ میرا بے قصور ہے، اسے باعزت بری کر دیا گیا۔ اب وہ سلاخوں سے نکل کر اپنے گھر جا چکی ہے، جبکہ سلیم کو پولیس نے پکڑ لیا ہے اور اسے سزائے موت سنا دی گئی ہے۔ میرا اب اپنے بچے کو یاد کرتے روتی رہتی ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ اس کے ساتھ بہت برا ہوا تھا، تو میں اس کے لیے دعا کرتی ہوں اور روتی رہتی ہوں۔ آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں اور واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ، خدا حافظ۔